نمبر 3، جمع قرآن کی ضمانت ربانی۔ تیسری پیشین گوئی جمع قرات قرآن مجید کی بابت۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ۔ سورۃ القیامہ، قرآن کا جمع کرنا اور قرات کا درست رکھنا بھی ہمارا ذمہ ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس قرات سے قرآن پڑھا جائے آپ اس پر کار بند رہیں۔ قرآن مجید کے احکام وقتاً فوقتاً نازل ہوتے تھے، اس لیے اس کتاب کی ترتیب اور تدوین مشکل کام تھا، لیکن اس کام کو بھی رب العالمین نے اپنے ہی ذمے لیا، جیسا کہ دنیا میں بھی ہر ایک مصنف کتاب اپنی تصنیف کی ترتیب و تدوین کا کام خود سر انجام دیا کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ بعد میں کسی ایک آیت کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک تمام دنیا ایک ہی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کی قرات کر رہی ہے۔ اس پیشین گوئی سے واضح ہو گیا کہ جمع و ترتیب کی جو صورت موجودہ دنیا میں پائی جاتی ہے وہ ٹھیک اسی ترتیب اور قرات کے موافق ہے جو علم الہی اور قرات سماوی میں ہے۔ چنانچہ یہ وہم کہ افراد امت میں سے کسی ایک کا خیال اس میں کوئی تصرف کر سکا ہے بالکل غلط اور باطل بن جاتا ہے۔ نمبر 4، حفظ قرآن۔ چوتھی پیشین گوئی کہ قرآن مجید حفظ یاد رکھا جائے گا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ سورۃ العنکبوت۔ یہ قرآن تو وہ روشن آیتیں ہیں جو علم والوں کے سینے میں رہتی ہیں۔ ساری کتاب کو حفظ کر لینا ایک اچھوتا خیال تھا، کیونکہ قرآن مجید سے پیشتر دنیا میں کوئی کتاب حفظ نہ کی گئی تھی، اس لیے اس خیال کا پیدا ہونا ہی اس کے الہامی ہونے پر دلیل ہے۔ اس پیشین گوئی کے مطابق ہر ملک، ہر صوبے، ہر ضلع، ہر شہر میں حفاظ قرآن کی کافی تعداد پائی جاتی ہے، جو اس صحت اور اتقان اور یقین واثق کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں کہ ان کی قرات سے مطبوعہ کتابت کی صحت کی جاتی ہے، مگر ان حفاظ کو مطبوعہ یا قلمی کتاب سے صحت کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر کسی حافظ کو اپنے پڑھنے میں کہیں شبہ پڑے گا تو وہ اس کی صحت دوسرے حفاظ ہی سے جا کر کرے گا۔ یہ ایسی زبردست پیشین گوئی ہے کہ تمام دنیا اس کی نظیر لانے سے عاجز ہے۔ حفاظت کا ایسا انتظام بالکل لاسانی ہے اور محض من جانب اللہ تعالی ہے۔ نمبر 5، حفظ قرآن کی آسانی۔ پانچویں پیشین گوئی کہ قرآن مجید کو حفظ کر لینا آسان ہوگا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ سورۃ القمر۔ ہم نے قرآن کو یاد کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ پیشین گوئی چہارم کے تحت میں تحریر کیا گیا ہے کہ ساری کتاب کو حفظ کرنے کا خیال ہی بالکل اچھوتا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا کی تمام اقوام اور ممالک کے سامنے قرآن مجید کو از بر سنانا شروع کیا، تب دوسروں کو بھی امنگ آنی چاہیے تھی، دوسروں کو بھی ایسا کرنے کا جوش پیدا ہونا چاہیے تھا کہ وہ بھی اپنے اپنے مذہب کی کتاب کو حفظ کر لیتے، کیونکہ ان کے سامنے یہ نظیر موجود تھی، مگر کوئی بھی ایسا نہ نکلا، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ پارسی، نہ ہندو، اور نہ ہی جس نے اپنے پسندیدہ مذہب کی پسندیدہ کتاب کو حفظ کر لیا ہو۔ اس کی وجہ خود قرآن پاک نے بتلا دی ہے کہ یہ خصوصیت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی میں رکھ دی ہے کہ وہ یاد کرنے والوں کو جلد اور آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ غور کرو، رب العالمین نے اور کسی کلام کے اندر، خواہ کسی زمانے میں وہ کلام آسمان ہی سے زمین پر اتارا گیا تھا، یہ خصوصیت، یہ خاصیت، یہ ما بہل امتیاز رکھا ہی نہیں، اس لیے کوئی دوسری کتاب کسی اور مذہب والے کو ازبر یاد کیوں کر ہو سکتی تھی، اور کیوں کر کوئی شخص حفاظ قرآن کی طرح ایسی صحت، ایسے تیقن کے ساتھ اپنی کتاب کو حافظے سے سنانے کی جرت کر سکتا تھا۔ یہ ہے قدرت کی زبردست طاقت، اور یہ ہے فطرت انسانی کے اصل منشا کا راز، جس کے مقابلے سے دنیا عاجز ہے۔ نمبر 6، قرآن کی اشاعت۔ چھٹی پیشین گوئی کہ قرآن مجید کی کتابت جاری رہے گی اور کتاب کی شکل میں اس کی اشاعت ترقی پر رہے گی۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ۔ سورہ طور، قسم ہے کتاب کی جو لکھی گئی ہے، پاک صاف صحیفے میں جو اشاعت پاتی ہے۔ رق اس باریک جھلی کو کہتے ہیں جو کتابت کے لیے خاص طور پر بنائی جاتی ہے، اور باریک سفید پاکیزہ صحیفہ یعنی بیاض کو بھی
جو لکھنے کے لیے تیار کی جائے۔ اس آیت میں قرآن مجید کو کتاب بھی فرمایا اور مستور بھی، اور پھر اسی کو منشور بھی بتایا۔ کون نہیں جانتا کہ نشر کے معنی میں بسط اور امتداد شامل ہیں، اور اسی کو آج ہم لفظ اشاعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ نمبر 7، باطل سے محفوظ۔ 7ویں پیشین گوئی کہ باطل یا بطلان قرآن مجید کے نزول میں یا آئندہ کسی عہد میں اس کے سامنے نہ ٹھہر سکے گا۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ سورہ حامیم سجدہ۔ باطل اس کے آگے یا پیچھے سے نہ آئے گا، یہ تو خدائے حمید و حکیم کی طرف سے نازل کیا گیا۔ فلسفہ قدیم یعنی باطل بین یدیہ اور فلسفہ جدید یعنی باطل من خلفہ نے بہت زور مارا، مگر قرآن حکیم کے سامنے ٹھہر نہ سکا، اور اس کے کسی مضمون اور کسی ایک اصول کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ نہ فلسفہ قدیم نے اس میں سے کچھ گھٹایا، نہ فلسفہ جدید نے کچھ بڑھایا۔ یہ ایسی مکمل کتاب ہے کہ اس میں اب کسی کو دخل کی گنجائش ہی نہیں۔ فصل دوم، اسلام کے متعلق۔ نمبر 1، غلبہ اسلام۔ پہلی پیشین گوئی منکروں کی نفرت و کراہت کے ہوتے ہوئے بھی اسلام کی ہدایت و حقانیت غالب ہوتی رہے گی۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ سورہ صف۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرک لوگ کیسا ہی برا مانتے رہیں۔ جنوبی عرب اور عیسائیت۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت عرب کی پولیٹیکل حالت یہ تھی کہ اس کے جنوب پر سلطنت حبشہ کی حکومت تھی اور شمالی اقطاع پر روما کی سلطنت کا قبضہ تھا۔ یہ دونوں عیسائی سلطنتیں تھیں۔ عیسائیت اگرچہ عرب میں 330 عیسوی کو داخل ہو گئی تھی اور بنو غسان عیسائی بن گئے تھے، مگر رفتہ رفتہ عراق، عرب، بحرین، صحرائے فاران اور دومت الجندل پر بھی یہی مذہب حکمران ہو گیا تھا۔ پروفیسر سیڈیو لکھتا ہے کہ 395 عیسوی سے 513 عیسوی تک عرب میں اشاعت عیسویت پر بہت ہی زور لگایا گیا تھا، لیکن اسلام نے چند ہی سال میں اس پر غلبہ حاصل کر لیا اور یہ جملہ ممالک دین حقہ میں داخل ہو گئے۔ عرب اور یہودیت۔ یہودی عرب میں اس وقت آئے جب یونانیوں اور سریانیوں نے ان کو اپنے ممالک سے نکال دیا تھا۔ ان کا مذہب حجاز اور نواحی خیبر اور مدینے میں پھیل گیا تھا اور اس نے استحکام بھی حاصل کر لیا تھا۔ اسلام کے آتے ہی اس کا بھی 400 سالہ قبضہ عرب سے بالکل اٹھ گیا۔ مشرقی عرب اور مجوسیت۔ عرب کے مشرقی حصے پر سلطنت فارس کا اثر تھا اور اس حصے کا گورنر شاہ ایران کی منظوری و انتخاب سے مقرر ہوا کرتا تھا۔ مشرقی حصے میں آتش پرستی کی رسوم اور طریقے خوب رواج پا گئے تھے۔ تاریخوں میں ان عربوں کے نام بھی لکھے ہیں جنہوں نے مجوسیت کے اثر میں آ کر بیٹی اور بہن کو گھر میں ڈال لیا تھا۔ اسلام کی پاک تعلیم کے سامنے یہ مذہب بھی نہیں ٹھہر سکا۔ عرب وسطی اور بت پرستی۔ حجاز یا وسط عرب میں ابن اللحائی شام سے بت لے آیا تھا اور اسلام سے 3 صدی پیشتر تک تمام مشہور قبائل بت پرست بن گئے تھے۔ عرب اور مذاہب متعددہ۔ سابی، دہریہ، منکران قیامت، مادہ پرست اور خود پرست و خوش باش وغیرہ کے نام سے اور بھی چھوٹے بڑے مذاہب تھے جن کے مقلدین کی تعداد سینکڑوں یا ہزاروں تک پہنچی ہوئی تھی۔ اسلام کی حقانیت نے ان سب لوگوں کو بھی بطلان سے چھڑایا۔ یہی معنی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ سورہ صف کے ہیں، جس کا ظہور حضور پر نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس ہی میں ہو گیا تھا۔ نمبر 2، حیات نبوی میں اسلام کا اتمام۔ اسلام کے متعلق دوسری پیشن گوئی کہ وہ تکمیل و اتمام کو پہنچے گا۔ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ سورہ صف۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا اگرچہ کافر برا مانتے رہیں۔ وعدے کی زمین پر موسیٰ علیہ السلام داخل نہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پاک پر غور کرو، اگرچہ ان کے ہاتھ سے ایسی آیات باہرات کا ظہور ہوا جو اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ فرعون مصر کو اللہ تعالیٰ نے غارت کیا اور بنی اسرائیل کو سمندر چیر کر اس کی خشک زمین پر سے راستہ دیا۔
منو سلوا اتارا، دن میں خاک کے بگولے سے ان کی رہنمائی کی اور رات کو اسی بگولے کو ستون نار بنا کر کیمپ کو روشن کیا۔ یہ سب کچھ ہوا مگر مقصد اصلی جو وعدے کی زمین میں بنی اسرائیل کو پہنچا دینا تھا وہ ان کی حیات میں مکمل نہ ہوا۔ داؤد علیہ السلام خدا کا گھر نہ بنا سکے۔ داؤد علیہ السلام کی سیرت پاک کو دیکھو، ان کو بنی اسرائیل کے 12 اسباط پر حکومت بھی ملی۔ انہوں نے جالوت کو بھی خاک و خون میں سلایا، انہوں نے سمویل کو بھی نیچا دکھایا، شہریار بنایا، قلعے تیار کیے، لیکن خدا کا گھر بنانے کی ان کو اجازت نہ ملی۔ مسیح علیہ السلام کی سرگرمی اور تعلیم کا نامکمل رہ جانا۔ مسیح علیہ السلام کی سرگزشت کو پڑھو۔ تبلیغ و اشاعت کی غرض سے وہ شبہ روز سفر میں رہے۔ اپنے 6 سالہ ایام تبلیغ میں انہوں نے 2 شب کسی ایک مقام پر مشکل سے قیام فرمایا ہوگا، لیکن پھر بھی یوحنا باب 16 میں ان کا اعلان یہی تھا کہ وہ مکمل تعلیم نہیں دے سکے اور ساری صداقت اور سچائی نہیں سکھلا سکے۔ ان سب حالات کی موجودگی میں قرآن مجید کا اعلان اور اعلام عام یہ ہے کہ اسلام بالضرور تکمیل و اتمام کے مدارج پر پہنچے گا اور نور اسلام اپنے مقاصد میں یقیناً ہی فائز المرام ہوگا۔ مادی دنیا کی انتہائی بلندی سے روحانیت کی آواز۔ اس آیت کا نزول تو اس وقت ہوا تھا جب مہاجرین و انصار کو اطمینان کے ساتھ روٹی کھانی نہیں ملتی تھی اور نماز بھی دشمن کے حملے سے بے خطر ہو کر نہیں پڑھی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس پیشن گوئی کو پورا ہونے کا وقت آ گیا اور اس مبارک دن کا سورج نکلا جس روز اللہ کے نبی نے عرفات کے میدان میں وہاں کی سب سے بلند پہاڑی کوہ رحمت پر چڑھ کر سب سے بڑے مرکب یعنی ناکائے کسوا پر سوار ہو کر یعنی مادی دنیا کی اقصا بلندی کے سر پر پاؤں رکھ کر عالم عالمیان کو اس نوید فرخ سے زندہ جاوید فرمایا۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ سورۃ المائدہ۔ آج تمہارا دین تمہارے فائدے کے لیے کامل کر دیا، آج میں نے تم سب پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا۔ آج میں بتلاتا ہوں کہ میری خوشنودی یہ ہے کہ اسلام ہی تمہارا دین ہو۔ ناظرین، آپ نے پیشین گوئی کو بھی دیکھا اور اس کا اتمام بھی دیکھ لیا۔ نمبر 3، دین کی اشاعت و استحکام۔ تیسری پیشین گوئی اسلام کی بابت کہ وہ استحکام میں بڑھتا جائے گا اور اس کا پھیلاؤ روز بروز زیادہ ہوتا جائے گا۔ مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها۔ سورہ ابراہیم۔ کلمہ طیبہ کی مثال اس پاکیزہ درخت جیسی ہے جس کی جڑ مضبوط ہوتی جاتی ہے اور جس کی شاخیں آسمان میں پھیلتی جاتی ہیں۔ وہ اللہ کے حکم سے ہر وقت ہر زمانے میں پھل دیا کرتا ہے۔ ثابت اسم فاعل ہے اور اسم فاعل میں استمرار ہوتا ہے۔ سما سمو سے بنایا گیا ہے۔ رفت و شوکت، بلندی و عزت کے معنی اس لفظ میں شامل ہیں۔ وہ درخت جس کی جڑیں پاتال کی طرف بڑھتی جائیں، جس سے درخت مضبوط بھی زیادہ ہوتا جائے اور خوراک بھی اسے زیادہ ملتی رہے۔ وہ درخت جس کی نشوونما جاری رہے، جس کی تراوت و تازگی قائم رہے، اس کی شاخیں پھیلا کرتی ہیں، فضا میں لہلہایا کرتی ہیں، آسمان کو جایا کرتی ہیں۔ وہ آسمانی برکتوں اوس میہ سے بھی غذا لیتا ہے، وہ زمینی برکتوں نہر اور چشموں سے بھی پلتا ہے۔ جمعیت کے اعتبار سے اس کا تنا ایک ہوتا ہے اور پھیلاوٹ کے لحاظ سے اس کی شاخیں انیک یعنی کئی۔ یہی مثال اسلام کے کلمہ طیب کی ہے۔ جہاں اس کا بیج بویا گیا تھا وہاں اسی طرح قائم و دائم ہے اور اس کی شاخیں چین و افریقہ، انگلینڈ و امریکہ تک پھیل گئی ہیں۔ دوسری قوموں کی حالت۔ نمبر 1، ہندو قوم کی بابت کوئی کہتا ہے کہ وسط ایشیا سے آئی اور کوئی کہتا ہے کہ تبت سے نیچے اتری۔ تبت اور ترکستان و ماوراؤن نہر میں جا کر دیکھو اور پوچھو کہ کوئی اس دعویٰ کا مصدق بھی موجود ہے؟ ہرگز نہیں۔ معلوم ہو جاتا ہے کہ جڑ قائم نہیں۔ یہی حال دنیا کی اکثر اقوام کا ہے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کو فلسطین کی زمین وعدے کے ساتھ دی گئی تھی کہ اگر وہ شریعت کے پیرو رہے تو ابد الآباد کے لیے یہ مملکت اور اس کی حکومت انہی کو حاصل رہے گی۔ لیکن کیا اب اس کی جڑ اس وعدے کی سرزمین میں قائم بھی ہے؟
جنگ عظیم 1914 سے 1918 عیسوی میں ان بیچاروں نے اربوں روپیہ بڑی بڑی سلطنتوں کو قرض دیا کہ وعدے کی زمین قومی گھر بنا دیا جائے، لیکن وہاں کے باشندے اب تک ان کے قدم وہاں جمنے نہیں دیتے۔ اگر انگلستان کی کوششیں بارآور بھی ہوتیں تب بھی یہ مملکت اور سلطنت تو نہ ہوتی جس کا وعدہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھا، بلکہ یہ تو وہی غلامانہ اطاعت ہوتی جس کے بدلے میں بخت نصر اور گشتاسب وغیرہ نے بھی یہودیوں کو اس سرزمین پر بسنے کی اجازت دے دی تھی، جبکہ وہ بعہد مسیح علیہ السلام رومیوں کی ماتحتی میں رہتے تھے۔ نمبر 3، پارسی قوم کا قومی گھر ایران ہے، لیکن اب تو وہاں ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں۔ کیا ان حالات میں یہ اقوام اصلها ثابت کے الفاظ اپنے اوپر چسپاں کر سکتی ہیں؟ یہودیوں، ہندوؤں، پارسیوں وغیرہ کی قوم جس جمود پر پڑی ہوئی ہیں یا جس ملک کی احاطے میں محدود ہے، وہ ان حالات میں فرعها في السماء کا مصداق ہونے کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اسلام ہے جو کسی حویلی کا پیپل ہے، نہ کسی کے صحن خانے کا نیم ہے، نہ کسی باغیچے کا پیڑ۔ وہ آسمان کے تمام خلا کو اپنا سمجھتا ہے اور اس میں پھیل رہا ہے۔ اسلام کی 5 خوبیاں۔ ہاں، آیت پر مقرر غور کرو کہ اس میں اسلام کی 5 خوبیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ الف، كشجرة طيبة واضح ہو کہ اسلام کی وحدت تعلیم اور مساوات حقوق بھی منفرد ہے، اس لیے اسلام کی بہترین تشبیہ درخت میں پائی جاتی ہے کہ ایک ہی تنے پر بے شمار شاخیں، ڈالیاں اور پتے ہوتے ہیں، اور وہ سب غذا و نمو میں اسی تنے سے یکساں مستفیض ہوتے ہیں۔ با، اسے طیبہ کہا گیا ہے جس میں صورت کی خوشنمائی بھی شامل ہے اور جس کا سایہ اور ثمر بھی ہوتا ہے۔ اسلام کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اپنی مہنی شکل و صورت سے دل ربا رہا ہے اور پاکیزہ تعلیمات سے طیب مانا گیا ہے۔ جیم، اصلها ثابت اور دال فرعها في السماء کی بابت ہم دلیل شروع میں لکھ چکے ہیں۔ ہا، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ہر ایک درخت کے پھل لانے کا وقت مقرر ہوتا ہے، کوئی گرما، کوئی سرما میں، کوئی بہار، کوئی خزاں میں پھل لایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسا درخت بتلایا جو ہر وقت پھل لانے والا ہے۔ دور نبوی میں اشاعت اسلام، قیام مکہ کے ایام میں اشاعت۔ اسلام کے اس ابتدائی زمانے کو دیکھو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں قیام فرما تھے اور مسلمان اپنی اپنی جانوں اور ایمانوں کے بچاؤ کے لیے مختلف ممالک میں بھاگے پھرتے تھے کہ حبش و یمن میں اسلام نے اس وقت سایہ ڈالا تھا۔ قیام مدینہ میں اشاعت، اس دور ثانی کو دیکھو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اقامت گزین ہوئے کہ بحرین و عمان اور دومت الجندل اور سرحد شام تک لوگ اسی وقت اسلام کے اسمار شیریں ثابت ہوئے تھے۔ خلافت راشدہ میں اشاعت اسلام، دور صدیقی میں اشاعت، پھر دور ثالث کو دیکھو جب آفتاب نبوت ذل احتجاب میں آ چکا تھا، مخلصین دل شکستہ تھے، منافقین کے حوصلے بڑھ گئے تھے، محائدین نے محادات کی شکست کا اعلان کر دیا تھا، متخاصمین سرحد عراق و ایران پر فوجیں جمع کرنے لگ گئے تھے۔ خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اعراب آگے بڑھے اور یہ کچے دل کے لوگ نور صداقت سے مستنیر ہو کر ثمر شیریں بن گئے۔ دور فاروقی و عثمانی میں اشاعت، دور چہارم میں فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ شامل ہے، جبکہ مشرقی سائبیریا سے لے کر مغربی تیونس تک اسلام پہنچ گیا تھا۔ اموی دور میں اشاعت، اموی زمانے میں اسلام نے جبل الطارق کو پھاندا اور سمندر پر سے اچھلا اور اسپین کو زیر نگیں کیا۔ مغلوں کا قبول اسلام، 6-7 صدیوں کی اقبال مندی کے بعد مسلمانوں کی دولت و حکومت کو زوال آیا اور دارالسلطنت بغداد تباہ ہوا، لیکن انہی دنوں میں وہی مغول تتر جو اس درخت کے کاٹنے کے لیے تیشہ و تبر لے کر بڑھے تھے اس کی شاخوں سے پیوند ہو گئے اور ثمر شیریں ثابت ہوئے۔ مخالفانہ حملے اور اسلام کی اشاعت، یونانی فلسفہ اور ہندو توہمات، الغرض اسلام اپنی مظلومی کے عہد میں بھی بڑھا اور ترقی و آسائش کے ایام میں بھی اس نے ترقی و ازدیاد کی طرف قدم بڑھایا۔ اسلام پر یونانی فلسفہ اور ہندوانی توہمات، ایرانی تعیش اور بربری توحش کے بھی حملے ہوئے، مگر وہ پھر بھی
तरक्की पजीर रहा। यूरोपियन पॉलिसी और फलसफा जदीद। हमारे अहद में फलसफा जदीद अपनी तालीमात से इस्लाम पर गोलाबारी कर रहा है और यूरोपियन ताकतों ने उधम मचा रखा है। मुसलमानों की सल्तनतें बर्बाद हो रही हैं। तुर्की दौलत उज़्मा से घटकर एक मामूली सल्तनत रह गई है। मराको अव्वल दर्जे की सल्तनत से बाज गुजार बन गया है। अरब और इराक की हुकूमतें अगियार की दस्ते निगर हैं। तंजीम कौम का सिलसिला परागंदा है। हालिया अहद में इस्लामी तरक्की। ताहम इस्लाम इंग्लिस्तान और जर्मनी और अमेरिका में अपना साया डाल रहा है। बड़े बड़े कॉन्ट और कॉन्ट्स, लॉर्ड्स और प्रिंसेस इस्लाम का फल साबित हो रहे हैं। चीन और अफ्रीका में 10 साल के अंदर मुसलमानों की तादाद 2 चंद हो गई है। इन तमाम हालतों पर निगाहे इबरत से गौर करो और तुअती उकुलहा कुल्ल हीन की पेशीन गोई की सदाकत का अंदाजा लगाओ। जब मुसलमानों की और इस्लाम की तरक्की को एक वक्त वाहिद में देखा जाता है तो बेइज़्निल्लाह ताला हुक्म आली की ताकत बखूबी हवेदा हो जाती है। नंबर 4, इशाअत इस्लाम और दलाइल हक्कानियत। चौथी पेशीन गोई इस्लाम की बाबत कि वो अपने दलाइल हक्कानियत से तरक्की करेगा और दलाइल अनफुसी व आफाकी इन लोगों को इस्लाम तक लाने में दलील राह बनेंगे। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। सूरह हा मीम सजदा। हम उनको बहुत जल्द अपने निशानात कुदरत दिखलाएंगे, मज़ाहिर आलम के अंदर भी और खुद उनके नफूस में भी, जिससे इन लोगों पर यह बात भी अच्छी तरह वाज़े हो जाएगी कि इस्लाम तो ज़रूर सच्चा है। ये है वो चीज़ जो अरब को इस्लाम तक खींच लाने का मुजिब बनी। गौर करो, जब निशानात कुदरत की अंदरूनी व बैरूनी शहादत किसी मामले की रास्तबाजी व सदाकत पर जमा हो जाए तो क्या उस वक्त कोई सही दिमाग ऐसी शहादत का इनकार कर सकता है? जब चश्मो गोश और अक्लो होश के सामने ऐसी बराहीन सातिया मौजूद हों जो हवासे ज़ाहिरी व बातनी को बामे तस्दीक तक पहुंचा देती हैं, तो फिर उनका इब्ताल क्यों कर किया जा सकता है? अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातिबीन के सामने वो निशानात व अलामात भी दिखलाए जिनकी शहादत खुद उनके ज़मीर ने अदा की, और वो अलामात व दलाइल भी कायम किए जिनकी तायद ज़मीन व आसमान के हर इंकिलाबो गर्दिश से हुई। तब उनको हक्कानियत इस्लाम के इकरार में कोई चारा न रहा और वो परवाना वार इस शमाए तजल्ली पर टूट कर गिरे और जानो माल को इस मंबाए अनवार पर निसार कर दिया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की आयात तिस्आह का ताल्लुक ज्यादातर आफाक से था। फिर औनियों पर हुज्जत इलाही तो खत्म हुई मगर वो हिदायत से दूर दूर रहे हैं। आयात कुरानी का असर फिल अनफुस भी है और फिल आफाक भी है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातिबीन नूर हक से करीब करीब होते गए और मुस्तनीर होते होते खुद सरापा नूर बन गए। अस्हाबी कन नुजूम की यही तावील है।